ہلو. ہاں جی ہاں جی جی آئیے بات جی جی ابھی آ رہی ہے آواز. جی. موسم ٹھیک ہے پھر وہاں کا؟ ہاں جی چلے جی صحیح ہے، موسم اللہ کا شکر ہے. الحمد للہ. ٹھیک ہے پھر آج انشاءاللہ سورۃ الانفطار شروع کرتے ہیں پھر. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچ کے بتا رہے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو، چاہے وہ جی مسلمان ہیں یا چاہے وہ کافر ہیں. تو ایک قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کیسی ہوگی. تو فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، اذا السماء جب آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، چر جائے گا. ٹھیک ہے. جی. ہاں جی. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب وَإِذَا اور جب کواکب ستارے انتثرت جھڑ جائیں گے، یعنی تارے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا جی. الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور بہار کہتے ہیں دریا کو. اور جب دریا فجرت ابل پڑیں گے، یعنی کہ بہہ نکلیں گے اپنے دائروں سے. ٹھیک ہے. یعنی جی. سمندر کا پانی زمین پر زور کرے گا. سمندر کا پانی جیسے سونامی آتی ہے نا، ہاں. ایسے فرمایا کہ قیامت کے دن سمندروں سے پانی نکل کر زمین پر پھیل جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب دریا کا پانی فجرت، پانی ویسے میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہاں دریا ہے، اور جب دریا فجرت ابل پڑیں گے، بہہ نکلیں گے، یعنی سمندر کا پانی زمین پر زور کرے گا. اور آخر میٹھے اور کھارے پانی، سب پانی ایک جیسے ہو جائیں گے، مل جائیں گے. سمندر کا پانی چونکہ کھارا ہوتا ہے اور جی. چشموں کا پانی میٹھا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس دن یہ کھارے پانی اور یہ میٹھے پانی سب ایک ہو جائیں گے، یعنی کہ پوری دنیا میں پانی پھیل جائے گا. اور فرمایا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں، وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب قبریں، بہت ساری قبریں، بعثرت کریدی جائیں گی، قبروں کو کریدا جائے گا. یعنی جو چیز زمین کی تہ میں تھی قیامت آنے سے پہلے، جو بھی چیز زمین کی تہ میں تھی، چاہے وہ انسان مرے ہوئے ہیں، چاہے وہ خزانے ہیں، وہ سونے ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، دانتیں ہیں، معدنیات ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو فرمایا کہ وہ سب کی سب چیزیں قیامت کے آتے ہی زمین سے باہر آ جائیں گی اور مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. لازمی بات ہے جب قیامت آئے گی تو زمین سے مردوں کو باہر ہی نکالا جائے گا، کیونکہ محشر کے میدان میں جانا ہے انہوں نے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس کا مطلب ہے یہ. جی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں. اچھا اچھا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس جان لے ہر شخص، علمت جان لے، نفس ہر شخص، ما قدمت کیا اس نے آگے بھیجا، وأخرت اور پیچھے چھوڑا. یعنی کہ ہر انسان جان، اللہ تعالیٰ پہلے قیامت کا نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کے اندر جو دریا اور پانی ہے وہ نکل کر میٹھے پانیوں میں مکس ہو جائیں گے، یعنی کہ پانی پانی ہو جائے گا، سمندروں کا پانی نکل کر زمینوں پر آ جائے گا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبروں جو ہیں ان کو کریدا جائے گا، اس کے اندر سے قیامت کے روز ہر چیز کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا، مردوں کو اٹھایا جائے گا، ٹھیک، اور ان کو قبروں سے نکالا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج تم لوگوں کے پاس وقت ہے کہ تم اچھے سے جان لو کہ تم آگے کیا بھیج رہے ہو اور پیچھے کیا چھوڑ رہے ہو. جی. یعنی جو بھلے برے کام کیے یا نہیں کیے، یعنی جو اچھے اور برے کام کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، شروع عمر میں کیے یا اخیر میں، ان کا اثر اپنے پیچھے چھوڑا یا نہیں چھوڑا، سب اس وقت سامنے آ جائے گا. صحیح. جی. جی. تو یعنی کہ ہر چیز ظاہر ہو جائے گی. ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ ہاں جی، ظاہر ہو جائے گی. علمت ظاہر نفس ہو ما جائے گی. قدمت وأخرت. جی. علمت نفس ما قدمت وأخرت، جان لے ہر شخص کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے اور کیا اس نے اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑا ہے.
یعنی جی دنیا سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان نے کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، یا کہیں پہ کوئی ٹرسٹ چل رہا ہے، یا کوئی بھی ترقیاتی کام ہو رہا ہے، یا معاشی طور پہ کوئی کام ہو رہا ہے اور وہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے اور اچھا کام ہے حقیقت میں، اگر ہم وہاں پر جیسے مسجد ہے نا، مسجد ہاں بن جی رہی، اب مسجد میں ہم کہیں پہ سیمنٹ کی ضرورت ہے سیمنٹ لے کے دے دیتے ہیں، اچھا کہیں پہ سری کی ضرورت ہے سریہ لے کے دیتے ہیں، کہیں پہ بجری کی ضرورت ہے بجری، کہیں پہ لائٹوں کی ضرورت ہے، تو جب تک وہ مسجد قائم رہے گی، ہمارے پیسے سے لگی ہوئی چیزیں وہاں جب تک رہیں گی، اور اس کے اندر جب تک نمازیں پڑھی جائیں گی، عبادات کری جائیں گی، ذکر اذکار ہوگا، دین کا کوئی بھی کام ہوگا، تو ہمارا حصہ اس میں شامل ہوگا۔ کل قیامت کے دن ہم اگر دنیا سے چلے بھی جائیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نیکیاں لا کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی تو ہاں جی فرمایا کہ کتنے ہی حج لکھے ہوں گے ایک شخص کے کھاتے میں، حالانکہ اس نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اچھا دیکھیں ہاں گے ہاں جب نامہ اعمال میں کہ یا اللہ یہ حج تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو یہ حج کہاں سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں فلاں شخص کو تو نے دعوت دی تھی کہ تم یا کسی شخص کو بولا تھا کہ اپنے بیٹے کو عالم بنا دو یا حافظ بنا دو، اب وہ جیسی عالم اور حافظ بنا ہے تمہارے کہنے پر، تو اس کے بعد اس سے کتنے ہی لوگوں کو ہدایت ملی، ان لوگوں نے آگے کچھ نے حج کیے، کچھ نے عمرے کیے، کچھ نے بیواؤں کی مدد کی، کچھ نے یتیموں کی مدد کی، تو وہ سارے کا سارا حصہ تمہارے حصے میں شامل ہوتا رہا ہے، صرف تمہارے ایک کہنے کی وجہ سے ایک شخص کو وہ عالم بنا اور حافظ بنا، اس نے آگے دین کی محنت کی اور کام کی، اور اس نے آگے کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، تو ہاں فرمایا جی کہ اس طرح تمہارے حصے میں وہ چیزیں آتی رہی ہیں کیونکہ ابتدا تم نے کی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جی اس کو ہاں جنت جی میں بھیج دیں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی کرے انسان اپنی آخرت کا خیال رکھ کر کرے کہ کیا میں یہاں پہ اچھی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا برے۔ اب جو شخص شراب خانہ کھول رہا ہے، آپ خود بتائیں وہ مر جائے گا تو اس کو آگے اس نے کیا بھیجے اور پیچھے اس کا کیا رہ جائے گا؟ جب تک وہ شراب خانہ رہے گا، شرابیں چلتی رہیں گی، گناہ ہوتے رہیں گے، تو وہ ان گناہوں کی وجہ اور سبب کون بنا؟ وہ شخص بنا نا، اگر وہ نہ بناتا تو بالکل لوگ یہاں پہ نہ آتے، ہاں جی سمجھ گئے؟ جی ہاں تو اس لیے جب تک وہ رہے گا تب تک اس کا عذاب اس کے عمل نامے میں لکھا جائے گا کہ یہ گناہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا، کیونکہ ذریعہ وہ بنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی جی، تو یعنی کہ ہر شخص جان لے اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں سے گلے شکوے کر رہے ہیں، ایک بنانے جی والا اپنی ہی مخلوق سے گلے شکوے کر رہا ہے۔ یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرکا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا ہے، بربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں۔ اے انسان، کس چیز نے بہکا دیا تجھے اپنے رب کریم سے؟ یعنی اذان کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے، لیکن اٹھ کے چارپائی سے مسجد میں جانا یہ ہاں گوارا نہیں ہے۔ ایک تو مسجد دور ہوتی ہے، چلو بندہ کہتا ہے یار سفر، گھروں کے ساتھ آج محلوں میں جڑی ہوئی مساجد ہیں، اتنے تو گھر نہیں ہمارے پاکستان میں جتنی مساجد ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں نا، ہاں صحیح ہے حقیقت ابھی کہہ تو رہا ہے ہوں میں۔ ہاں جی بالکل ایک صحابی تھے، نابینا تھے، آنکھوں سے روشنی چلی گئی تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے، جی تو آج تو ماشاءاللہ پکے رستے ہیں نا، صحابہ کے دور میں یہ پکے سیمنٹ بجری تو یہ ہوتی نہیں تھی، تو کچے رستے تھے۔ اب جی صحابی کا گھر مسجد سے کافی دور تھا، تو صحابی نے اچھا آ کر فرمایا یا رسول اللہ مجھے نظر نہیں آتا ہے، تو کیا میں اپنی نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اگر ایک شخص بیمار ہے، ایک جی شخص بیمار ہے اور وہ اپنے قدموں پر چل کے مسجد جا سکتا ہے تو فرمایا اس کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا لازم ہے، اور فرمایا کہ اتنا سخت بیمار ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ نہیں چل کے جا سکتا، تو فرمایا کہ وہ دو بندوں کو بلائے اور ان کے ایک کندھا ایک آدمی اٹھائے اور دوسرے کندھے سے دوسرا آدمی سہارا دے کر مسجد لے کر جائے،
اور وہاں صحیح جا کر یہ شخص اپنی نماز ادا کرے. نماز اس صورت میں انسان اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے جب وہ بالکل چرپائی سے اٹھ کے کہیں آ جا بھی نہیں سکتا، واش روم بھی نہیں یوز کر سکتا، اس صورت میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے گھر میں. ویسے انسان کو بیماری کی حالت میں بھی مسجد جانے کا حکم ہے، مسجد میں جا کر نمازیں پڑھو. آج تو ماشاءاللہ 90% پڑھتے ہی نہیں ہیں. جو 10% ہیں ان میں سے بھی میرے خیال سے 9% گھروں میں پڑھتے ہیں، اور 1% ہے بیچارے جو مسجد کو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے مساجد آباد ہیں. جی ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. تو اس صحابی نے کیا کیا کہ مسجد کے ستون کے ساتھ اپنی ایک رسی کو باندھا اور دوسرا سرا لا کر اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا، اور جب اذان ہوتی حضرت بلال کی اذان سنتے تو اس رسی کو پکڑتے 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 مسجد میں جاتے، وہاں نماز ختم ہونے کے بعد اس رسی کو پکڑ کر واپس اپنے گھر میں آ جاتے. اب چونکہ آج کل کے زمانے میں تو ہر گھر کے سامنے سے ایک گلی گزرتی ہے اور ایک روڈ گزرتی ہے، کچھ لنک روڈز ہوتی ہیں، کچھ ٹاؤن کی روڈ جی ہوتی ہیں، تو آج کل تو ہاں رسی جی باندھ نہیں سکتے ہیں. البتہ گھر کے بچے آج کل موجود ہوتے ہیں جو مسجد کو نبینا کو بھی لے کے جا سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے لوگوں میں اتنی غیرت ہے کہ اگر کوئی شخص نبینا ہو اور وہ رسول چلتے کسی شخص کو کہہ دے مجھے مسجد تک چھوڑ دو، تو وہ اپنے کام چھوڑ کے مسجد تک چھوڑیں گے. الحمدللہ صحیح ایسے ہاں لوگ جی ہیں، تو بہانہ کوئی بھی نہیں چل سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے، یعنی وہ رب کریم کیا اس کا حقدار تھا کہ تو اپنے جہل اور اپنی حماقت سے اس کے حلم پر مغرور ہو کر نافرمانیاں کرتا رہے، اور اس کے لطف و کرم کا جواب کفران اور طغیان سے دے. اس کا کرم دیکھ کر تو اور زیادہ شرمانا اور حلیم کے غصہ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا. بے شک وہ کریم ہے لیکن وہ حکیم بھی ہے، منتقم بھی ہے، انتقام بھی لینے والی ذات ہے. پھر یہ غرور اور دھوکہ نہیں تو اور کیا ہوگا کہ اس کی ایک صفت کو لے کر دوسری صفات سے آنکھیں بند کر لی جائیں. یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا نا کہ ایک شخص ہے جی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے ہی غفور رحیم ہے، بس مریں گے تو دیکھا جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا ہے کہ اگر میں کریم ہوں تو میرا نام منتقم بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے. تو تم ایک صفت کو پکڑ کر باقی صفات کو کیسے بھول سکتے ہو؟ جی اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، عادل کرنے والا ہے. سنائے نا، هو اللہ الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ نام ہے جی ہاں جی تو اس میں منتقم بھی ہے، عادل بھی نام ہے. تو مجھے یہ بتائیں، ایک شخص اٹھ کے سردیوں کی راتوں میں، صبح میں سخت سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے پہاڑ کی کسی چوٹی پر وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، اور ایک وہ شخص جو ساری رات شراب نشہ کباب کر کے فجر کی نماز کے ٹائم سو رہا ہے، کیا یہ دونوں لوگ اللہ کی نظر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. جی ہاں ایک وہ شخص جس نے 20 ایئرز 30 ایئرز میں ڈگریز حاصل کی، نمبل یونیورسٹی سے حاصل کی، چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی چلا گیا وہاں سے اس نے ڈگری حاصل کی، اور ایک وہ شخص جو پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد سے وہ کسی سگنل پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور ساری زندگی وہ لوگوں سے گاڑیوں سے پیسے مانگتا رہا. کیا یہ دونوں شخص کو اگر کھڑا کیا جائے ایک لائن میں تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں دنیا کے قانون کے سامنے؟ نہ ہاں جی تو جب دنیاوی تعلیم اور دنیاوی علم اور دنیاوی صفات اگر ایک نہیں ہو سکتی تو کیا قیامت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ عدل نہیں کریں گے؟ آج ہمارے گورنمنٹ کے سامنے اگر چلے جائیں تو ڈگریز ایسے ان کے سامنے رکھ دیں تو انٹرویوز لیتے ہیں، وہ پھر وہ سکلز چیک کرتے ہیں، پھر وہ ہاں ٹیلنٹ جی چیک کرتے ہیں اس کے اندر کتنا ہے. ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے 10 اسٹوڈنٹس کو اگر آپ لے کر جائیں ڈگری ہولڈرز کو، تو ان 10 میں سے سلیکشن ایک یا دو کی ہوگی، لیکن ڈگری ایک ہی ٹیچر سے پڑھی اور ایک ہی کلاس روم میں رہے ہیں وہ، اور اتنے ہی سال 10 ایئرز ایک نے پڑھا، 10 ایئرز دوسرے نے، 10 ایئرز تیسرے نے، 10 نے. تو اور انہی کے پاس اگر لے کے چلے جائیں کسی بیکاری کو اور کہیں جی اس کو جاب دے دیں گے وہ، اور کہیں گے بھائی تو بھی ہاں پاگل ہے، یہ بھی پاگل ہے، نکلو یہاں سے باہر. ہاں جی جب دنیا کے لوگ انصاف کرنے میں پابند ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام عادل اسی لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل جی قیامت کے دن نا انصافی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کریم ہے، رحیم ہے. تو اس لیے جی اللہ ہاں تعالیٰ
دنیا میں مشقتیں اٹھانے والوں کو انصاف دیں گے. ٹھیک ہے. جی اللہ تعالیٰ جی فرما رہے ہیں کہ تم صرف کریم نام سن کر اور رحیم نام سن کر اس دھوکے میں نہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ پکڑیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نام منتقم بھی ہے، میں انتقام لینے والا بھی ہوں اور عدل بھی کرنے والا ہوں. اس لیے صرف کریم اور غفور کے نام پر اس مزے میں نہ رہنا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. جی آگے ہے الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ تعالیٰ اب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس نے، یعنی کہ جس رب سے تو غافل ہوا ہے یا جس رب کو سے تو نے منہ موڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی، جس نے خلق کا تجھے پیدا کیا، فسوا کا پھر تجھے ٹھیک کیا، فعدلک پھر برابر کیا. یعنی جس نے تجھ کو بنایا پھر تجھ کو ٹھیک کیا پھر تجھ کو برابر کیا. یہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ ٹھیک کیا بدن میں، برابر کیا. ٹھیک کیا بدن میں، یعنی انسان کو جو ٹھیک کیا وہ بدن میں کیا، اور برابر کیا انسان کو اس کی خصلت میں. یا یہ مطلب ہے کہ تیرے اعضاء کے جوڑ بند درست کیے اور حکمت کے موافق ان میں تناسب رکھا. پھر مزاج میں اعتدال پیدا کیا کہ کہاں پہ غصہ ہونا ہے اور کہاں پہ میٹھا ہونا ہے. جی جی. فی ای صورت ما شاء رکبک. فی میں، کسی چیز میں. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے فی ای صورت، جس صورت، یعنی کہ جس صورت میں ما شاء چاہا رکبک تجھے جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس صورت میں چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی صورت میں جوڑ دیا ہے. جوڑ دیا، صحیح. جی یعنی سب کی صورتوں میں تھوڑا بہت توافت رکھا. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت حساب کتاب رکھا نا. ہر ایک کو الگ صورت، الگ شکل اور رنگ روپ عنایت کیا، اور بحیثیت مجموعی انسان کی صورت کو تمام جانداروں کی صورت سے بہتر بنایا. دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو بھی تک ریسرچ ہوئی ہے اس میں جی سائنسسٹ نے یہ بتایا ہے کہ 18,000 اللہ تعالیٰ کی ڈفرنٹ مخلوقات ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. جی تو ہاں جی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان 18,000 میں سے سب سے بہترین شکل و صورت، رنگ و روپ اے انسان میں نے تجھے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بھی جی ہمارے نخرے ہوتے ہیں، وہ لڑکیوں کے بھی ہوتے ہیں لڑکوں کے بھی نا. اوہو ناک ایسی ہے، ایسی نہ ہوتی اگر ایسی ہوتی. اوہو ہاں جی کان ایسے ہیں، ایسے نہ ہوتے اگر ایسے ہوتے. اور گال ایسے ہیں اگر ایسے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کو مشورے دے رہے ہیں، سمجھ گئے. جی اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نا کمی بیان کر رہے ہیں. یہ بہت بڑے مصور ہیں نا آج کل کے ماشاءاللہ لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان جس طرح اچھا لگتا ہے ہم نے اس کو اس طرح بنا دیا. اور میں آج یہاں پہ یہ کہتا ہوں ہو میری آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں، میرا رنگ یہ کیوں ہے، میری ناک ایسی کیوں ہے، میرے کان ایسے کیوں ہیں، بال میرے ایسے کیوں ہیں، ہائے میں چھوٹی کیوں رہے گی. لوگوں لڑکیوں کے تو بڑے لمبے لمبے قد ہوتے ہیں، میرا چھوٹا کیوں ہے قد. ایسے ہی نا. جی تو اللہ تعالیٰ کی اصل میں یہ گلے شکوے اپنے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ بنانے والے کی کمیاں تلاش کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے یہ کمی رہ گئی ہے اللہ. جی تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کفری الفاظ ہیں. انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے ان الفاظ سے اگر بار بار اس چیز کو دہرایا جائے تو. اچھا یہ آج کل تو ماشاءاللہ سب بولتے ہیں تقریباً ایسے ہی. تو بات یہ ہے جی، اگر ہم بڑے ہو گئے، لمبے قد والے ہو گئے تو کون سے ہم نے کشمیر فتح کر لینا ہے، اور چھوٹے والے ہوئے تو کون سا کر لینا ہے. کیا سمجھے. ہاں صحیح. ہم ہاں جی پہلے بھی گھر میں لیٹے کھاتے ہیں، ابھی بھی لیٹے ہوئے کھائیں گے. لمبے ہو گئے تو ایسے ہی ہیں، چھوٹے ہوئے تو کون سا فیشن شو میں جانا ہے ہم نے، وہاں پہ کیٹ واک کرنی ہے. ہاں جی ہاں جی. تو فرمایا کہ یعنی سب کی صورتوں میں تھوڑا بہت ہم نے موازنہ کیا اور اس کو توافت رکھا ہے، اس میں وزن رکھا ہے. ہر ایک کو الگ صورت دی ہے، الگ شکل دی ہے، الگ رنگ دیا ہے، الگ روپ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور تمام دنیا کی جانداروں میں سے صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر صورت دی ہے. اور بعض سلف اس کا مطلب یہ لیتے ہیں
کہ وہ چاہتا تو تجھے گدے، کتے، خنزیر کی شکل اور صورت میں ڈال دیتا، تب کیا کرتا ہے انسان؟ باوجود اس قدرت کے محض اپنے فضل سے انسانی صورت میں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ جس خدا کی یہ قدرت ہو اور ایسے انعامات ہوں، کیا اس کے ساتھ آدمی کو یہی معاملہ کرنا چاہیے؟ اگر اللہ چاہتے خالد صاحب، آج میں جی اور جی، آپ یہاں پہ بیٹھے، اگر ہمیں چاہتے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور جانور بنا دیتے ہمیں، ہاں کسی کی بھی شکل بنتی، صحیح، بالکل۔ کیا ہم اللہ کو کہہ سکتے تھے اللہ تو نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہاں، آج ہم انسان ہو کر کیوں اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں میری ناک ایسی، کان ایسی، رنگ ایسا، قد ایسا، وزن ایسا، یہ وہ بلا 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 بلا، بس جو بھی آتا ہے وہ بولی جاتے ہیں۔ سوچتے نہیں ہیں کہ بنانے والے کی ہم کمیاں بتا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین بنایا ہے۔ تو جب اللہ جی تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا ہے تو دکھنے میں تو پھر ہماری کمی ہے نا۔ اگر ہم کسی کو چھوٹے قد کا دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا نہیں لگ رہا، تو پھر یہ ہماری ذہن کی کمی ہے، ہماری نظر کی کمی ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے اچھا بنایا ہے۔ اگر کسی جی انسان گورا نہیں ہے، سانولا ہے، یہ کالا ہے، تو میری آنکھوں کی کمی ہے کہ میں اس کو کالا دیکھ رہا ہوں نا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو بہترین بنایا ہے۔ سمجھ گئے؟ جی، تو کمی دیکھنے والے میں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ ایک شخص ہے، سمجھ، ایک عورت ہے، وہ بیچاری صبح لگتی ہے رات تک، یہ لڑکے ہیں آج کل تو لڑکے ہیں لڑکیوں سے زیادہ فیشن کرتے ہیں نا، تو بالکل۔ حقیقت بتا رہا ہوں، لڑکیاں پہلے ہوتی تھیں 2-3 گھنٹے لگا لیتی تھیں اپنے آپ کو، وہ میک اپ کرتے کرتے خود ہی میک اپ آرٹسٹ ہوتی تھیں۔ آج کل لڑکوں کا یہ ہاں حال ہے، وہ پتہ نہیں ہاں بلیک جی، ماسک آیا ہوا ہے، وہ لگاتے ہیں پہلے اچھے سے، پھر اس کے بعد صاف کرتے ہیں، پھر ٹی شرٹ کہاں ہے جی، وہ فلاں پینٹ کہاں ہے جی، بلا بلا سب کچھ کرتے کراتے آخر میں نکلتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی کہہ دے جی کہ یہ خو تمہاری پینٹ تو ایسی ہے نا، تو وہ آگے سے کہہ دیتے اوہو ساری محنت میری ضائع ہوگی۔ سمجھ گئے؟ ہاں جی، تو یہی حال عورتوں کا بھی ہوتا ہے، بیچاری تیار ہوتی ہیں اور گھر والے کہہ دیتے ہیں، گھر والوں کے پاس آتی ہیں نا اپنے ہسبینڈ کے پاس، اور آگے کہتی ہیں ہاں جی میں کیسی لگ رہی ہوں، تو وہ کہتے ہیں ہاں، بالکل ویسی لگ رہی ہو، بس ایک فیشن وہ میک اپ کا فرق ہے، بس وہ اتارو تو ہو تم وہی۔ صحیح، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اچھا بنایا ہے، بس دیکھنے میں ہمارے کمی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی جی، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ تکذبون تم جٹلاتے ہو، بالدین جزا اور سزا کے دن کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دور کر دیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ رب کون ہے، جس نے تمہیں بنایا، پھر ٹھیک کیا اور پھر برابر کیا، اور تمہیں تو سب سے بہترین صورت دی، جیسی اللہ نے چاہی تمہیں ویسی صورت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، پر تم جھوٹ جانتے ہو انصاف کا ہونا، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قیامت جو آنی ہے یہ جھوٹ ہے، یہ میرے نبی جو تمہیں بتا رہے ہیں کیا یہ جھوٹ بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز یہ جھوٹ نہیں ہے، یعنی بہکنے اور دھوکہ کھانے کی اور جی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ تم انصاف کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہو کہ جو چاہیں کرتے رہیں، آگے کوئی حساب اور بات پرس نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ عمل ہم کرتے ہیں کون ان کو لکھتا اور محفوظ کرتا ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما جی، رہے ہیں سوچنا چھوڑ دو بھائی، حساب ہونا ہے۔ سمجھ گئے؟ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر ہم نے نگہبان رکھے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، بے شک تم پر ہیں، لحافظین، نگہبان، نظر رکھنے والے۔ اچھا، ایک تو اللہ خود نظر رکھ رہے ہیں، پھر اللہ نے فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک لیفٹ شولڈر پر، جو صبح آتے ہیں اور شام میں چلے جاتے ہیں، پھر شام والے آتے ہیں رات ساری ڈیوٹی دے کر صبح چلے جاتے ہیں۔ تو ہر روز انسان کے نام اعمال اوپر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج شریف جانے لگے تو رستے میں دیکھا کہ آسمان کی ایک طرف 2 سوراخ ہیں، کچھ لوگ ہاتھوں میں کپڑے لیے ہوئے یا کاغذ لیے ہوئے ایک سوراخ سے جا رہے ہیں، اور دوسرے سوراخ سے کچھ لوگ کالے کپڑے اور سفید کپڑے لے کر نیچے اتر رہے ہیں۔ تو پوچھے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ صبح والے لوگوں کے اعمال ہیں۔
جو سارا دن وہ عمل کرتے ہیں، شام کو فرشتے ان کو لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ شام والے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ دن کا کام کیا ہے، یہ ان کی نحوست ہے، کالے کپڑے کی شکل میں لے کر جاؤ اور اس کے اثرات اس کے اوپر ڈالو، اور جو نیک کام کیے ہوتے ہیں دن میں لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو سفید کپڑے کی شکل میں کہتے ہیں یہ لے کر جاؤ اور باقی رات میں اس کے اوپر برکت نازل کر دو۔ تو بات یہ ہے اچھا کہ جو بھی شخص اگر صبح سے لے کر عصر تک نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی رات بھی اللہ تعالیٰ برکت والی گزارتے ہیں، اس کی نیند میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے کھانے میں بھی، اس کے چین اور راحت اور سکون میں بھی برکت ہوتی ہے۔ جی لیکن ایک جی جی شخص جس نے صبح جاگنے سے لے کر عصر تک صرف اور صرف گناہوں کے کام کیے، اللہ کی نافرمانی کے کام کیے، اللہ کی ناراضگی کے کام کیے، تو شام کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ایک کالے کپڑے کی صورت میں نحوست دے کر بھیجتے ہیں، تو پھر اس کے رات کے کھانے میں بھی نحوست ہے، برکت نہیں ہے، اس کے سونے میں بھی نحوست ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر والوں کے جو معاملات ہوں گے اس میں بھی اللہ کی طرف سے برکت اٹھائی جائے گی، جی سمجھ گئے؟ تو اس لیے ہمیں رات میں بھی اچھے اعمال کرنے ہیں اور جاگنے پر بھی اچھے اعمال کرنے ہیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی برکات اور رحمتوں کو حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے جی؟ جی 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 آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام وَإِنَّ علیکم۔ عَلَيْكُمْ جی جی، لَحَافِظِينَ تک ٹھیک ہے جی، اوکے جی۔ وَإِنَّ اور بے شک علیکم تم پر ہے لحافظین نگہبان، یعنی ہم نے نگہبان، تم پر نگہبان مقرر کر رکھے ہیں، ہاں جی، سیکورٹی والے، جیسے وہ آپ لکھا ہوتا ہے نا، محافظ، ہاں جی، خبردار کیمرے کی آنکھ ہاں آپ جی، کو دیکھ رہی ہے۔ صحیح، اوکے حالانکہ جی، تھینک حقیقت میں یو جی، کیمرہ خراب ہوتا ہاں ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، السلام اوکے علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ جی، وبرکاتہ، جزاک بارک اللہ۔ اللہ فیک۔